ایران پر بمباری جاری مگر تہران تیزی سے دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی میزائل بیسز کی تعمیر نو، نئی رپورٹ میں انکشاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ مشترکہ حملوں کے ذریعے ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اب ایک نئی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ایران تیزی سے اپنے تباہ شدہ فوجی اور اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو دوبارہ تعمیر کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ میزائل بیسز، فوجی تنصیبات اور اہم بندرگاہوں پر بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی کئی اہم فوجی مقامات پر تعمیر نو کا عمل نہ صرف تیز کر دیا بلکہ ان میں سے کئی جو مکمل بھی کر چکا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی ہے یہ رپورٹ، جن میں مختلف علاقوں میں بحالی کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مغربی ایران کے شہر کانگارو میں واقع ایک اہم میزائل بیس تک جانے والی سڑک، جو جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکی حملوں میں متاثر ہوئی تھی، چند ہی ہفتوں کے اندر دوبارہ بحال کر دی گئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران جنگ کے باوجود اپنی فوجی تنصیبات یعنی ملٹری انسٹالیشنز کو فعال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح بحیرہ کیسپیئن کے کنارے واقع بندر انزلی میں بھی تعمیر نو کی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ یہ بندرگاہ مارچ میں اسرائیل حملوں میں متاثر ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق یہ بندرگاہ ایرانی پاسداران انقلاب کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے اور اسے فوجی سامان، ڈرونز اور دیگر دفاعی ساز و سامان کے نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام تہران کے قریب واقع میزائل پروڈکشن پلانٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں حالیہ ہفتوں میں بحالی اور تعمیر نو یعنی ری کنسٹرکشن کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اسرائیلی فوجی حکام نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 6 ماہ سے جاری بمباری کے باوجود ایران کی فوجی صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں کی جا سکی ہے، اور اس طرح کے اشارے، اس طرح کے بیانات بار بار ایرانی حکام بھی دیتے رہے ہیں۔ ایران کے کئی سینئر جو کمانڈرز ہیں وہ اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم 10 سالوں تک جنگ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لگاتار پروڈکشن کی کیپیبلٹیز ہیں، ہمارے پاس میزائل پروڈکشن کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کے مطابق جو اسرائیلی حکام نے کہا تھا، ان کے مطابق ایرانی حکام مسلسل نقصان کا ازالہ کر رہے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو بحال کر رہے ہیں یعنی ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ میکانزم ہے کہ وہ بہت جلد اسے ریکنسٹرکٹ کر پا رہے ہیں۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کے 1500 سے زائد فضائی دفاعی ٹارگٹس، سینکڑوں بیلسٹک میزائل ذخیرہ گاہوں یعنی جہاں پر اسے سٹور کیا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں ڈرون تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ہزاروں ایرانی اہداف پر حملوں کا دعویٰ کیا تھا، تاہم زمینی صورتحال کچھ اور تصویر پیش کر رہی ہے۔ ایران اب بھی بہت مضبوط ہے۔ ایران اب بھی خطے میں امریکی جو انٹرسٹس ہیں یا امریکی جو بیسز ہیں یا ملٹری انسٹالیشنز ہیں یا ملٹری کوارٹرز ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں بحرین، کویت اور جارڈن میں امریکی بیسز کے قریب حملوں اور خلیجی پانیوں میں بڑھتے تناؤ نے یہ تاثر مضبوط کیا ہے کہ ایران کی جو ملٹری پاور ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں امریکہ کے لیے تشویش کا باعث یہ بن رہی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلسل جنگ کے باعث یعنی لگاتار جنگ کی وجہ سے امریکہ کے دفاعی میزائل اور جدید ہتھیاروں کے ذخائر دباؤ کا شکار ہے، یعنی ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے بہت جلد۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو واشنگٹن کو ہتھیاروں کی فراہمی اور عسکری تیاری برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، یعنی جو اس کے بارے میں کافی گہری جانکاری رکھتے ہیں، جو دفاعی امور کے ماہر ہیں، ان کے موجودہ صورتحال، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال اس جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہی ہے۔ ایک طرف ایران تیزی سے اپنی تنصیبات بحال کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی طویل جنگ کے اخراجات اور عسکری دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو سب ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ شدید بمباری کے باوجود ایران اپنی فوجی اور اسٹریٹجک تنصیبات کی بحالی میں تیزی لا رہا ہے۔ اس پیش رفت میں نہ صرف واشنگٹن یعنی امریکہ اور تل ابیب یعنی اسرائیل کے دعووں پر سوالات اٹھا دیے ہیں، بلکہ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ابھی ختم ہونے سے کہیں دور دکھائی دیتی ہے۔
اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔ دوستو، میں ہوں وصال اعظم۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے، طباس اور الفارعہ کیمپ میں بڑی کارروائی۔ نابلس میں ہلاک فلسطینیوں کی تدفین، یورپی یونین نے بڑھتی تشدد پر تشویش ظاہر کر دی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یعنی ویسٹ بینک میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے طباس اور الفارعہ پناہ گزین کیمپ میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں، جبکہ نابلس کے قریب ہلاک ہونے والے 4 فلسطینیوں کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ ادھر یورپی یونین نے مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقین سے تحمل اور کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فوج الصبح بڑی تعداد میں فوجی گاڑیوں اور پیدل دستوں کے ساتھ شہر طباس میں داخل ہوئی۔ فوج نے مختلف محلوں میں پوزیشنیں سنبھالی اور متعدد گھروں کی تلاشی لی۔ یہ کارروائی تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد فوج واپس چلی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس کارروائی میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ تاہم طباس سے واپسی کے فوراً بعد اسرائیلی فورسز نے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں واقع الفارعہ پناہ گزین کیمپ، ریفیوجی کیمپ کا رخ کیا، جہاں گھروں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے اور سرچ آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب پورا مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک پہلے ہی سخت کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، تناؤ کی لپیٹ میں ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے جنین، نابلس، طولکرم اور دیگر علاقوں میں بھی متعدد آپریشن کیے گئے ہیں، جبکہ آباد کاروں یعنی سیٹلرز اور فلسطینیوں کے دوران جھڑپوں کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ رات نابلس کے قریب ایک پرتشدد واقعے میں جان کی بازی ہارنے والے 4 فلسطینیوں کی تدفین کر دی گئی۔ فلسطینی حکام کا الزام ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز اور فوجیوں نے مختلف علاقوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ یعنی یہ جو 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ اسرائیلی فوج ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ ہیں۔ تاہم اسرائیل کا موقف مختلف ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تشدد کا آغاز اسرائیلی شہریوں پر حملے کے بعد ہوا تھا۔ ان واقعات کے بعد علاقے میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور کئی شہروں میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بعض علاقوں میں اضافی نفری بھی تعینات کی ہے اور سیکورٹی آپشنز جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر یورپی یونین نے بڑھتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں یورپی یونین نے حالیہ واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کی اور کہا کہ زمینی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ یورپی یونین نے تمام فریقین سے اشتعال انگیز بیانات سے گریز اور کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غزہ میں جاری تنازع کے اثرات مغربی کنارے میں بھی واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ فوجی چھاپوں، آباد کاروں کے حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث صورتحال مسلسل پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی حل کی کوششیں بھی تعطل کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ تو کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ طباس اور الفارعہ کیمپ میں تازہ اسرائیلی کارروائیاں، نابلس میں 4 فلسطینیوں کی تدفین اور یورپی یونین کی تشویش اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ عالمی برادری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن فی الحال امن اور استحکام کی کوئی فوری امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ غزہ کے بارے میں بھی تازہ حالات آپ تک ہم لگاتار پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔